السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ آج کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ پاکستان ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں مائک ہیسن، انہوں نے بابر اعظم کو یہ بولا کہ جی آپ اگر T20 میں واپس آنا چاہتے تو آپ وکٹ کیپنگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب یہ چیز میں نے سنی اور مختلف جگہوں پہ پڑھی تو آپ یقین کرو مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایسے تھکے ہوئے تھرڈ کلاس کوچز کو پاکستان ٹیم کے کوچ بنا دیتے ہیں، جن کو باہر کی جو اور کرکٹ بورڈ ہے وہ بالکل ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ اگر میں مکی آرتر کی بات کروں، اس کے بعد اگر میں واٹ مور کی بات کروں، ٹھیک ہے، یہ ان جیسے تھکے ہوئے لوگ، اگر میں مائک ہیسن کی بات کروں، یہ ان جیسے تھکے ہوئے لوگوں کو لا کے یہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی اور پوچھتا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بس کسی طریقے سے پھنس جائیں، گھس جائیں کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم میں کہ ہمارا کیریئر جو وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ ابھی یہ وہی مائک ہیسن ہے، یہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیڈ کوچ تھے۔ اس نے اسلام آباد یونائٹڈ میں رہ کے اس نے کیا حرکت کی، اس نے صاحبزادہ فرحان سے کیپنگ کرا دی۔ اب صاحبزادہ فرحان نے پتہ نہیں اپنے T20 کیریئر میں ڈومیسٹک میں 5-6 میچز میں وکٹ کیپنگ کی ہوگی، اس کو کیپنگ کرا دی۔ اب وہ اب بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو سلیکٹ ہو رہا ہے T20 میں، وہ سیکنڈ وکٹ کیپر ہو رہا ہے، پہلا محمد حارث، دوسرا یہ۔ مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی گھٹیا گندی سوچ یہ ہے کہ وکٹ کیپنگ جس نے نہیں کی وہ بھی کرا دو، اور اس کی یہ سوچ ہے کہ زیادہ تر جو پلیئر ہے وہ میں ٹیم میں رکھوں جو بالنگ بھی کر سکیں اور بیٹنگ بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ بس سارے پلیئر وہ ہوں، 11 کے 11 یا 15 کے 15 پلیئر ایسے ہوں جو بالنگ بیٹنگ سب کر سکتے ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا آپ کی پاکستان ٹیم کا کتنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور بابر اعظم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی تم وکٹ کیپنگ کرو۔ او بھائی، مطلب کون سا تو کوچ ہے، کون سا کس تھکے ہوئے تھرڈ کلاس اسکول میں پڑھا ہے؟ کیا کسی فٹ پاتھ پہ پڑھا ہے بیٹھ کے؟ کیا کسی وہ تمبو کے نیچے، کسی ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کے تو نے کوچنگ کی ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بابر اعظم کو وہ کرے؟ اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، جب عمر اکمل بھی پاکستان ٹیم سے کوچنگ کرتے تھے، کھیلتے تھے، تو اس ٹائم عمر اکمل کو بھی یہ بولا جاتا تھا بھی آپ وکٹ کیپنگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو عمر اکمل مانتا نہیں تھا، لیکن میں پلیئرز کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ جب عمر اکمل کو اس ٹائم بولا گیا تو آپ نے کیوں یہ چیزیں ایکسیپٹ کی؟ اگر یہ عمر اکمل کو بولا بھی جاتا تھا کہ نہیں جی آپ وکٹ کیپنگ کریں گے تو آپ کی ٹیم میں جگہ بنے گی، تو پھر ہمارے لڑکے بھی ایک موقع دیتے ہیں کہ چلیں یار کسی طریقے سے ٹیم میں ایڈجسٹ ہو جائیں، جو کوچ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی مطلب یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بابر اعظم نے ایکسیپٹ نہیں کی یہ چیز کہ نہیں جی چلے جی میں اگر مجھے زیادتی کر رہے میرے سے T20 میں، میں وکٹ کیپر آ جاؤں تو وکٹ کیپر کے ساتھ کر لوں۔ یہ آپ نے بابر کے ساتھ بھی ناانصافی کی، اس کو یہ ورڈ بول کے، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں جو آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں لڑکے ہیں، جس طرح حسیب اللہ ایک نیا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ کیپر بھی ہے، بیٹسمین بھی ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں کہ جو T20 میں بھی جو ہے وہ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کے تھکے ہوئے تھرڈ کلاس کوچ جو ہے یہ ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جگہ پہ میں نے یہ بولا کہ بھائی بابر اعظم اور شبمن گل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس پہ پھر مجھے کمنٹس بھی آئے یہ کیا بات ہے، شبمن گل بڑا پرفارم کر رہا ہے۔ بھائی اگر آپ سٹیٹس دیکھیں، اگر ٹیسٹ کرکٹ کے ایوریج بھی دیکھیں نا، اس میں شبمن گل کی 42 ایوریج ہے، بابر اعظم کی 42 ہے۔ اگر آپ ODI میں بھی دیکھیں تو اس میں شبمن گل 59 کی ایوریج ہے، بابر کی 55 کی ہے۔ اگر آپ T20 کے دیکھیں تو شبمن گل کی پتہ نہیں 29-30 ہے، بابر اعظم کی تقریباً 40 کے پاس ہے، اور بابر کے T20 میں 4,500 رن ہے، اور شبمن گل تو 600 رن بھی نہیں ہوئے اس کے T20 میں۔ اس کا مطلب اگر T20 کرکٹ کے حساب سے تینوں فارمیٹ کے حساب سے دیکھیں تو بابر بہت اوپر ہے، اور بابر 2-2.5 سال سے آؤٹ آف فارم ہے، وہ فارم میں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ فارم میں ہوتا تو پھر تو اس سے اور اوپر ہونا تھا۔ تو بابر اعظم اور شبمن گل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں وہ جی اس نے انگلینڈ میں 250 رن کی ایک اننگ کھیلی تو 150 رن ایک اننگ، اسی اگلی اننگ میں 150 رن کر دیے، وہ جی بڑا کوئی بابر اعظم سے اوپر چلا گیا۔ پلیئر اچھا ہے، سب کچھ ہے، فارم اچھی ہے،
لیکن یہ کہنا کہ جی بابر اعظم سے بڑا پلیئر بن گیا یا بابر اعظم جو ہے وہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. بھائی بابر اعظم تک پہنچنے کے لیے بھی شبمن گل کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, کیونکہ شروع میں بابر اعظم بھی آیا تو اس نے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے رن کیے تھے, اور آخری آپ 2-2.5 سال آپ چھوڑ دیں, اس سے پہلے بابر اعظم کے رنز ہی رنز ہے. ٹھیک ہے, اتنے رنز جب وہ کرے گا تو پھر بولیں گے جی ہاں جی شبمن گل جو ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے. اس کے بعد ایک اور چیز چل رہی ہے جی, ملڈر نے وہ 367 کر دیے, اور جی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم سے 1 پوائنٹ اوپر آ گیا. او بھائی کہاں بابر اعظم کہاں ملڈر. ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے 367 رنز کیے. بھائی 367 رن زمبابوے ہو, یوگنڈا ہو, نیپال ہو, کوئی بھی ہو, چاہے بڑا پلیئر رن کرے چاہے چھوٹا پلیئر رن کرے, رنز ہوتے ہیں, اتنے بڑے رنز بہت ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ ہو جی وہ رینکنگ میں اوپر چلا گیا. او بھائی وہ پتہ نہیں جتنی بابر نے کرکٹ کھیلی وہ پتہ نہیں کھیل بھی پائے گا نہیں کھیل پائے گا. دوسری بات یہ, بابر اس کا کمپیریزن ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے, بابر بیٹس مین ہے. ٹھیک ہے, اس کی پرفارمنسز کسی ایک بیٹس مین سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کبھی, بہت کم ہوگا. یا کوئی جیک کیلس ٹائپ کا بڑا پلیئر ہوگا, بیٹنگ میں بھی بہت رنز ٹھیک ٹھاک, بالنگ میں بھی آؤٹ. ادروائز آل راؤنڈرز کسی فارمیٹ کے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, تھوڑی بہت بالنگ میں پرفارمنس چلتی رہتی ہے, تھوڑی بہت بیٹنگ میں چلتی ہے, کبھی بیٹنگ میں کچھ کر دیا کبھی بالنگ میں کر دیا. وہ آپ کسی ایک بالر کے ساتھ ملڈر کا یا کسی ایک بیٹسمین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کا مقابلہ آل راؤنڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح اور بھی کتنے پلیئرز ہیں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں, وہ ملڈر تو ان سے بھی بہت اوپر ہے, وہ بہت نیچے ہیں. تو فضول قسم کی باتیں کرنا, اپنے ویوز لینا, گھٹیا سوچ رکھ کے بات کرنا. بس مسئلہ یہ ہے کہ بابر کی ریپوٹیشن بہت ہے, بابر کی ویلیو بہت ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا. ابھی کرس واکس کا بیان دیکھ لیں, اس نے بابر کی اور ملڈر کی آپس میں جو ساؤتھ افریقہ میں تھوڑی سی تو میں ہو گئی تھی, اس کے اوپر اس نے کہہ دیا کہ بابر کنگ ہے یہ وہ. تو اس نے اپنے کلپ میں بتایا کہ میرے پیچھے لگ گئے کنگ, مطلب یعنی اس کو کمنٹس آنے لگ گئے کنگ. تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار بابر کے لیے کتنی لوگ مطلب یعنی وہ بات کرتے. تو کنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی کرکٹ کا اس ٹائم سب سے بڑا کنگ وہی ہے. پاکستان کی T20 کرکٹ کا سب سے بڑا پلیئر ہی بابر اعظم ہے. پاکستان کی ہسٹری میں T20 کا بڑا پلیئر کبھی آیا ہی نہیں, بابر اعظم اور اس کے بعد رضوان, ان دونوں کے علاوہ کسی کے اتنے رنز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی دکانیں بیچنی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی فضول کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.